السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم 30واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 29 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: احسن عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے درست نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہو۔ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں سجدے سے انکاری تھے۔ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے، آمین۔ 30واں پارہ۔ پارہ 30 میں ٹوٹل 37 صورتیں ہیں۔ اس پورے پارہ میں قیامت، آخرت، جزا، سزا اور مرنے کے بعد کے حالات بتائے گئے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ نبا کا مطلب ہے خبر دینا۔ اس سورہ میں خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اس سورہ میں قیامت کے حق اور برحق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ یہ بتایا کہ ایک دن تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہیں اعمال کا بدلہ ملے گا، نیک کاموں کی اچھی جزا اور برے کاموں کی سزا ملے گی، تو سننے والوں نے آپس میں سوال جواب شروع کر دیے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی قیامت آئے گی؟ تو پھر اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جو آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ تو یہاں ان آیات میں اہل مکہ کو خطاب ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے جو چہمگوئیاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو، تو آج انہیں بتا دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لائے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ آیت نمبر 6 سے 16 میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو قیامت کا یقین دلانے کے لیے، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کی چند نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ یہ زمین نشانی ہے۔ زمین کو ہمارے لیے فائدے کا بنا دیا گیا ہے۔ ہم اس سے کئی تجارتی، تعمیراتی فوائد حاصل کر رہے ہیں اور اس میں پوشیدہ خزانوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ پہاڑ نشانی ہے۔ زمین کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ نے اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوک دیا ہے۔ تمہارا مرد اور عورت کی شکل میں ہونا، ایک جوڑے کی شکل میں ہونا ایک نشانی ہے۔ تمہارا راتوں کو سونا اور دوبارہ صبح اٹھ جانا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 9 میں آتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ یاد رکھیں، نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی بلکہ انسان کے جسم سے بہت سارے زہریلے مادوں کا اخراج کا باعث بھی بنتی ہے۔ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کے وقت سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ تو امت تو سوئے چلے جا رہی ہے، اس امت میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور پھر ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے صحیح ہوں گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے دور ہوں گے؟ تو پھر ہم کسی بھی طرح دنیا اور آخرت میں فلاح نہیں پا سکتے۔ اگر دنیا میں بھی کامیابیاں چاہیے، دنیا میں بھی سکسیس چاہیے اور آخرت میں بھی، ہیئر آفٹر میں بھی ہمیشہ کے لیے سکسیس چاہیے، تو اللہ کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، پھر بھی وہ اتنا ہم سے درگزر کرتا ہے کہ وہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا۔ تو اللہ کے نظام پر آ جائیں۔ یاد رکھیں، جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں تو ایک ایسی چیز کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بات ہمارے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت سارے اسپیکٹس میں، بہت سارے کیٹیگریز میں ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز میں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے۔
عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کام کرنا، ادھر ادھر کی گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جو بیماریاں آج کل عام ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، بے برکتی ہے، مال میں رزق میں کمی ہے، ان ساری چیزوں کا حل، ان سارے مسائل کا حل سنتوں میں پوشیدہ ہے۔ تو جب ہم بیسک سنتیں ہی فالو نہیں کر رہے، رات کو نہیں سو رہے، لغویات میں پڑے ہوئے عشاء کے بعد، تو کہاں سے وہ ڈیپ سلیپ ہوگی، کہاں سے ہماری باڈی کے سیلز ریکور کریں گے؟ جب بھی آج کل اتنی شدید اور خطرناک بیماریاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، بھئی پھر کریں، اللہ کی بات نہیں ماننی تو پھر جو دل چاہے کریں، تو پھر اللہ سے شکوے شکایت نہیں کریں، اس کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، کسی کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے شکوہ شکایت، اللہ سے ناشکری نعمتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے اور نوافل پڑھنے کے لیے رات کا وقت بہترین ہے۔ جو لوگ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے آیات میں ان نشانیوں کو بتایا گیا ہے جو سب کو نظر آتی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، ریزلٹس ایک دن ملیں گے، ایک دن ہمارا نتیجہ آئے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا انسان کو۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم کیا کہ انہیں جہنم کے جلد سامنے آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا ہے کہ بیویئر ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ یہ اتنا شدید عذاب آگے آنے والا ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو۔ اس روز بد نصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا، جو آیت نمبر 40 میں آتا ہے، کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 1 میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جسم میں غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم۔ تو اس سورہ کی شروع کی آیات میں ان فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو انسان کی موت کے وقت روح نکالتے ہیں۔ موت کے وقت نافرمانوں کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، فرشتے اندر گھس کر سختی سے کھینچ کر جان نکالتے ہیں۔ کس طرح روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ ایک آٹے جیسے آٹا پانی کے ساتھ گوندھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ گوندھی ہوئی ہے۔ تو کافر کی جان جو ہے وہ انتہائی سختی کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں، اور ایسے نکالتے ہیں کہ حدیث میں اس کی مثال آتی ہے کہ جیسے گیلی سلاخ کے اوپر جو ہے وہ گرم سلاخ کے اوپر جو ہے وہ گیلی روئی لپیٹ دی جائے اور اس کو پھر گھسیٹا جائے، یا جیسے ململ کا کپڑا کانٹوں کے اوپر ڈال کے اور اس کو نوچ گھسیٹ کے جو ہے وہ نکالا جائے۔ استغفر اللہ۔ فرشتے اندر گھس کر سختی سے کھینچ کر جان نکالتے ہیں، لیکن اس کے برعکس نیک انسان کی روح فرشتے آسانی سے نکالتے ہیں، جیسے ایک مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ پڑتا ہے ایسے نکالتے ہیں۔ اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما، ہماری موت بہت آسانی کے ساتھ آئے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی۔ کوشش کا ذکر آ رہا ہے، کوشش تو کرنا ہے، کوششیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ریزلٹس نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے صرف ہم سے کوشش کرنے کا کہا ہے، کیونکہ آپ کی کوششیں الگ ہیں اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، میری کوششیں الگ ہیں، ہم سب کے انرجی لیولز الگ ہیں، ہم سب کی صلاحیتیں الگ ہیں، ہم سب کے گھریلو حالات الگ ہیں، ہماری ہر ایک کی الگ اسٹوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون کتنی زیادہ احسن عبادات کر سکتا ہے، کون کس لیول کے بہترین معاملات کر سکتا ہے، کون کس بہتر لیول پہ حسن اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش آ سکتا ہے، کون کتنا صبر کر سکتا ہے، کون کتنا شکر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ایٹ اور بیسٹ ہمیں دینا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یہ سب کچھ ہم اپنے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے لیے کوشش کرنی ہو، پھر بھی ہم نہیں کر رہے۔
پھر تو کوئی علاج نہیں ہے ہمیں جھنجھوڑنے کا۔ آج قرآن مکمل ہو رہا ہے، 30واں پارہ چل رہا ہے، اگر اب بھی ہمارے اعمال نہیں بدلے تو پھر کون سی چیز آئے گی؟ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس میں اللہ کے احکامات ہیں، ہم نے سنتوں کے ساتھ اس کو پڑھنا سمجھنا ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہمارا عمل نہیں بدلا تو پھر کوئی چیز حجت ہمارے لیے نہیں رہ گئی۔ آخری نبی آ چکے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، جو ہمیں مکمل دین دے کے گئے ہیں۔ اگر اب بھی ہم صحیح دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی، پھر تو اور کسی چیز کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ معاف کرے، سوائے موت کے۔ کیونکہ موت کے بعد ہی انسان کی آنکھیں اصل میں کھلیں گی، اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو پتہ چلے گا میں نے دنیا میں کیا کیا تھا، جو میں دنیا میں لوگوں پر جہنم کے فتوے لگاتا تھا اور میں اپنے آپ کو صرف جنتی سمجھتا تھا۔ ساری چیزیں آنکھیں بند کرتے ہی آنکھیں کھل جانی ہیں اصل میں، موت سے آنکھیں بند نہیں ہونی ہیں، موت سے اصل میں آنکھیں کھل جائیں گی، انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے اور ہمیں اپنے راستے میں بہترین کوششیں کرنے والا بنا دے۔ ہم تو اسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے کہ کیا فرض ہے اور کیا نفل ہے، اور ہم نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ رہے، اور ہم لوگوں کو پھر حق کی تلقین کہاں سے کریں گے، جو کہ ایک مومن کا فریضہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے تو میں تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آؤں گا جو تم سے بہتر یہ کام کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی ایکسپلینیشنز آتی ہیں ساری، تو ہمیں اپنے بہتری کے لیے تو ہم کر لیں، ہم اپنی بھی بہتری ہمیں نہیں چاہیے تو پھر تو ہمارا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ تو قیامت اصل جزا سزا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا کہ کون کہاں جائے گا، کس کی کتنی نیکیاں ہیں، بظاہر وہ ہمیں کم لگ رہی ہوں لیکن کیا پتا اس انسان کی کوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے حساب کتاب کی فکر کرنی ہے۔ تو قیامت کے دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی، اور پھر تمام انسان زندہ ہو کے میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا۔ اس دن انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جو اس کا ہم اور غم تھا۔ آج ہمارے ہم اور غم کیا ہیں؟ اللہم لا تجعل اکبر الدنیا ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا۔ اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جو اس کا ہم اور غم تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، اپنے سکلز کو یوز کرتا تھا، اپنی صلاحیتوں کو یوز کرتا تھا، اپنے ساری انرجیز لگا دیتا تھا، اپنا مال دولت پیسہ گھر بار ساری چیزیں وہ ان چیزوں کے لیے لگا دیتا تھا جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا۔ ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، ایم اور گولز اور ٹارگٹ کیا تھے، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں گولز کیا تھے۔ اگر وہ آخرت کے لیے تھے تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اگر وہ صرف دنیا کی دوڑ تھی تو انسان اس پر پشیمان ہوگا۔ جو اپنا اس نے وقت ضائع کیا، پیسہ مال اولاد سب ضائع کیا اس نے، اس پر اسے ندامت ہوگی، ان اعمال پر شرمندگی ہوگی۔ اس دن انسان کچھ نہیں بھولے گا، سب یاد آ جائے گا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہولناکیوں سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہماری بھاگ دوڑ صرف تیری خاطر ہو، تیرے دین کی خاطر ہو، اس کو نافذ کرنے کی خاطر ہو، ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنے، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے بنے۔ یاد رکھیں جب بھی نیکیوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف حقوق اللہ کی بات نہیں ہے، اس میں حقوق العباد بھی ہیں، ان کے اوپر بھی فوکس رکھیں۔ اور اس کا سوال بڑا مشکل ہے، اس پیپر میں اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ آگے آیت نمبر 40 میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، یعنی اللہ سے ڈر کر اس نے گناہ چھوڑ دیے۔ تو ہم بعض اوقات لوگوں کے ڈر سے کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان انسانوں کے ڈر سے غلط چیزیں نہیں چھوڑے بلکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے۔ اس لیے نہیں چھوڑیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں یہ گناہ کر رہی ہوں، اس لیے چھوڑیں کہ میرے اللہ کی نظر میں میرا مقام کیا ہے۔ یاد رکھیں آپ کو جس اچھے کام نیکی کے کام کو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو، آپ اپنے نفس کے خلاف جا کر نفس کو کنٹرول کر کے وہ نیکی کا کام کریں تو آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ پہلے دن
آپ کو کچھ مشکل لگے گا، لیکن آپ پھر اس نیکی کے کام کو کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ نفس کو خواہش کی پیروی سے روکنے والوں کے لیے جنت ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی نفس، جس کو کنٹرول کرنا، جس کو روکنا سب سے مشکل کام ہے۔ انسان سب کو نصیحتیں کر لیتا ہے، سب کو سمجھا دیتا ہے، سب کو بتا دیتا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو سمجھانا تو اس کے لیے 100 تعویلیں کرتا ہے، 100 بہانے کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شیطان اور باقی انسانوں اور ماحول اور لوگوں سے زیادہ خود اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو نفس سب سے بڑا دھوکے باز ہے جو ہمیں بھی دھوکا دیتا ہے۔ اس کے دھوکے کو سمجھیں، اس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ تو نفس کے دھوکے کو سمجھیں۔ جب ضمیر اندر سے کچھ یاد دلاتا ہے کہ تم نے غلط کیا، تو نفس آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، تم نے کر لیا تو کیا ہوا، میجورٹی کر رہی ہے اس کام کو، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے۔ یاد رکھیں، صرف وہی کام نہیں کریں جن کا آپ کا دل چاہتا ہے، اور باقی وہ چھوڑ دیں جن کا آپ کا دل ہی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے سارے کام کریں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی پسند کے ہوتے ہیں، اس میں اکنالجمنٹ مل رہی ہوتی ہے، اس میں تعریف مل رہی ہوتی ہے، اس کو لوگ سراہ رہے ہوتے ہیں، بظاہر معاشرے میں وہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ایسے کام صرف نہیں کرتے چلے جائیں جو میجورٹی کر رہی ہو، یہ دیکھیں کہ اللہ کے پسند کے بندے کیا کرتے ہیں، تو وہ جو دل چاہتا ہے اس کے صرف اسی کے پیچھے نہیں لگے رہتے، وہ بھی کرتے ہیں جو دل نہیں چاہتا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کچھ کام کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی پسند کے ہوتے ہیں، تو جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیماروں کی عیادت ہے یا غریبوں کی مدد ہے، لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو ان کا دل نہیں مانتا، تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اللہ مرتے دم تک ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا۔ سورہ عبس، اس سورہ میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام کی دعوت کا اصول یہ ہے کہ اس کا اولین خطاب معاشرے کے بااثر افراد سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لیں تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے، عوام ان کی پیروی میں اصلاح قبول کر لیتے ہیں۔ اگر بااثر افراد دعوت قبول نہ کریں تو عوام کو بھی حق قبول کرنے سے وہ لوگ روکتے ہیں اور حق قبول کرنے والوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ عوام کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ ان کے معاشرے کے سردار حق کو قبول کر لیں۔ اسی اصول کے پیش نظر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سرداروں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، انہیں دین کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کی غرض سے سوال پوچھنے لگے، جس سے بات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور مجلس میں مداخلت محسوس ہوئی۔ ان صحابی کو نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے اور پہلے سے کیا ہو رہا ہے۔ ان کا اس طرح سوال پوچھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرا۔ ان کی مداخلت سے شاید کہ میرا پیغام صحیح طور پر کفار کو کنوے نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر اس چھوٹی سی بات کو بھی بہترین انداز کے ساتھ، بہترین خوبی کے ساتھ سنوار دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے وہ اطلاع کر دی۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں ہے، عبس وتولا ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، وہ پیغمبر ترش روح ہوئے اور بے رخی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ سمر جاتا اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ یعنی جو اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے آنا چاہتا ہے، جس کی نیت خالص
ہے دین سیکھنے کا وہ حریص ہے، اسے اگنور کر کے ان لوگوں کو اہمیت نہ دی جائے جو بات ماننے کو تیار نہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بلند مرتبے پر ہی وہ لوگ کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں اصل قدر و قیمت اس شخص کی ہے جو رب کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، چاہے اس کے پیٹ میں کھانا ہو نہ ہو، چاہے دنیا میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہو، اس سے محبت رکھتا ہو، اس کی طرف سے آئے ہوئے دکھوں تکلیفوں پہ صبر کرتا ہو۔ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جو بظاہر دکھنے میں معمولی تھا، جس کے اندر اخلاص ہے اور وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، جس کو دنیا میں امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے ہاں وہ بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں۔ ایک نابینا شخص کو جو نصیحت قبول کرتا ہے اور کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے کہ جو حجتیں کرتا ہے، وہ صحیح طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی کتاب کی طرف ہے، اللہ کے دین کی طرف ہے، اللہ کے راستے کو سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف ہے، یا صرف دنیا کی طرف یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف۔ تو اصل مقام اس کا ہے جس کا مقام رب کی نگاہ میں بڑا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ تقوی میں آگے بڑھیں، دل کی کیفیت کا نام ہے تقوی۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یاد رکھیں معاشرے کے بعض سر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے، لیکن اعتدال کا تقاضا ہے کہ اس سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو، یا معاشرے کے ان افراد کا جو بظاہر دکھنے میں کمزور نظر آتے ہیں، مالی اعتبار سے، اسکلز کے اعتبار سے، دوسرے اور اعتبار سے، وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ آگے آئے 33 سے 37 میں بتایا گیا کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جب سوٹ پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس دن مجرم انسان ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، اولاد سے دور بھاگے گا، اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوگی، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ قرآن اس بات کی دلالت کرتا ہے اس دن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، اس دن یہ رشتے کام نہیں آئیں گے، اگر وہ ایمان پر نہیں ہیں وہ نہیں کام آئیں گے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمارا سب کچھ لے لے، ہمارے سارے قیمتی رشتے جن کے لیے ہم دنیا میں سب کچھ کرتے تھے، اللہ کے رستے کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، ان کو بھی یا اللہ تو جہنم میں جھونک کے ہمیں تو بچا لے، ہمیں بچا لے۔ ان آیات کا ترجمہ بہت غور سے سنیں اور پڑھیں۔ آیت نمبر 37 میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی، لیکن اس دن نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ اچھے اعمال کو دیکھ کر جو قبول ہو گئے خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور بدبختوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن کرے۔ اللہ کفر کی حالت میں جس کی موت ہوگی قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے چہرے بہت زیادہ روشن ہوں گے، وہ پل صراط پہ بجلی کی تیزی سے بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جائیں گے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو سب سے نزدیک ترین قافلہ ہو، ہمیں رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما دے پل صراط پر بھی اور سارے چیزوں کے اندر۔ یا اللہ ہمیں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ کیجو قیامت کے دن۔ اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ سورہ تکویر، حدیث میں ہے جو کوئی بھی چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ آیت نمبر 1 سے 6 سورہ تکویر میں فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور ستارے مان پڑ جائیں گے،
یعنی ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں جلا دیا جائے گا، وہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی دولت سے اس کا مالک غافل ہو جائے گا اور وہ آزاد پھر رہی ہوگی۔ تو قیامت کی ہولناکی کے باعث کوئی اپنی حاملہ اونٹنی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، جو اربوں کے نزدیک انتہائی قیمتی مال تھا۔ اونٹنیوں کے مالک ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اب انہیں اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ خوف کے مارے جنگل کے جانور ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن میں فرمایا، اور پھر فرمایا سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ آیت نمبر 7 سے 14 میں بتایا گیا قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی مناسبت سے الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ زندہ دفن کی گئی بچی سے دریافت فرمائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا دی گئی۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اس دن کیا ہوگا کہ کھول کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی جس سے مجرموں کے لیے وحشت ناک منظر وجود میں آئے گا، اور ان کے لیے جہنم کی آگ کو خوب دہکایا جائے گا، دوسری طرف متقین کے لیے جنت کو آراستہ کر کے قریب لے آیا جائے گا۔ اس روز ہر انسان اچھی طرح دیکھ لے گا کہ وہ دنیا کے اعمال میں کیا کر کے لایا ہے، کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس نے جمع کیے ہیں۔ اللہ اس روز کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 1 سے 5 میں ہے، قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، ستاروں کی باہمی کشش ختم ہو جائے گی، یعنی ان کی گریوٹی ہی ختم ہو جائے گی، وہ بکھر جائیں گے، سمندروں کا ابلنا اس شدت تک پہنچ جائے گا کہ وہ اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو کریت کریت کر ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا، یعنی قبروں سے مردہ زندہ نکل کر باہر آ جائیں گے یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس چیز کو ترجیح دی تھی، کس چیز کو پرائیورٹی دی تھی، کیا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا نیکی کے کام کرنے کا، کس چیز کو اس نے پس پوش ڈال رکھا تھا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم آگے رکھا اور کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا، کون سے فرائض ادا کیے، کون سے فرائض فراموش کر دیے، یعنی ہر انسان کو اپنے اعمال کا بتا دیا جائے گا۔ صبح سے لے کے رات تک ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے، اور شام کے وقت فرشتے جو ہیں اس کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ساری رات کے اعمال کو لکھتے ہیں اور صبح لے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے آتے ہیں تو ہمارے یہ سارے اعمال آگے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کیا ہے وہ سب آگے چلا گیا، صرف آپ کے وہ اعمال نہیں جو آپ خود کر رہے ہیں، آپ کے وہ اعمال بھی جن کے اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں، یعنی جو آپ امپریشن چھوڑتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، آپ کسی سے غصے سے بات کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں تو دوسرے پر آپ کا جو امپریشن پڑتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ مثلاً ماں اور باپ جب آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں اور اس کے اثرات جو بچوں پر ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہوئے ہیں، یہ سب اعمال نامہ اعمال کا حصہ بنیں گے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، یعنی ہر انسان کے ساتھ یہ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے ہر عمل کو، حتیٰ کہ آپ اپنے ٹیکسٹ میسج میں ایک ڈاٹ بھی ٹائپ کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز وہ فرشتے سب لکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور کر کے ہمارے اندر اچھی عادات، بہترین اخلاق پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب معاف کر دے، بخش دے۔ قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھنا۔ سورۃ المطففین
اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی بد اخلاقی ہے، بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے بعد آپ دیکھیں یہی گناہ تھا کہ وہ لیتے تو پورا تھے اور دیتے کم تھے، تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حقوق میں بھی دیکھیں کہ ہم لینا پورا چاہتے ہیں اور دینا کم چاہتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، اور ناپ تول میں کمی کا وبال انسان کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں، بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں اور ظالموں کے شر سے بچائے اور نیک حکمران عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ تو یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران میں بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم رکھتا ہے۔ ہم اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، ہمارے پورے حقوق ادا کریں، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ازواج یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، ہماری اولادیں، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہم چاہتے ہیں وہ سارے ہمارے حقوق دیں۔ کہیں کوئی ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو فوراً ہم اس کا تذکرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ ان سب کے حقوق ہم کتنے ادا کر رہے ہیں؟ تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بس سب ہمارے ساتھ اچھے رہیں، ہم یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، لیکن کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کتنا سکون کا باعث ہیں۔ آج لوگوں کے درمیان عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، شوہر بیوی کو دیکھ لیں، بچوں والدین کے درمیان دیکھ لیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ ساس چاہتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، بہو چاہتی ہے کہ اس کو عزت مل جائے، آزادی مل جائے، ماں اپنے حقوق جتاتی ہے بچوں پر، اور بچے اپنے حقوق بتاتے رہتے ہیں۔ ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے، دینے کی کسی کو فکر نہیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، سب کچھ مجھے مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے کھانے کو بھی مل جائے، مجھے عزت بھی مل جائے، مجھے دوسروں کی طرف سے ساری سہولیات بھی میسر آ جائیں۔ لیکن میرا جو فرض بنتا ہے، میرے جو فرائض ہیں، ایک بحیثیت ماں کے، ایک بحیثیت ساس کے، ایک بحیثیت بیوی کے، ایک بحیثیت بیٹی کے، ایک بحیثیت بہو کے، کیا میں انہیں پورا کرتی ہوں؟ اسی طرح ہم عام لوگوں کے مقابلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رویوں پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیسا ہے، لیکن ہم دوسروں سے ہمیشہ یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ہمارے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کریں۔ تو جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی ہمیں کاٹنا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ اور اگر دنیا میں کسی گناہ کا بدلہ ملتا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر اور ڈر جائیں کہ گناہوں کے باوجود اگر دنیا میں فلرشمنٹ مل رہی ہے، ہم سکسیسفل ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق سارے لوگ دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے، ہم کسی بھی چیز میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اور دنیا میں ہم بڑے کامیاب ہیں، تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ یہ صرف اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اور زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ پھر آخرت میں معاملہ تو اور زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جنت سے پہلے جو پل ہے قنطرہ، جس نہر سے نہلا دھلا کر جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اس جگہ قنطرہ پہ اس پل کو پار کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہاں سارے ہمارے اپنے کھڑے ہوئے ہوں گے، جہاں جہاں ہم نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہوگی وہ سارے لوگ، اپنے والدین، اولاد، ازواج، سارے دوست احباب، رشتہ دار سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم نے کسی کے حق میں کوئی کمی کی تو وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس وقت کرنسی کیا ہوگی ہمارے پاس؟ نیکیاں، وہ چند نیکیاں جن کی وجہ سے، جن کے سبب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔
اللہ ہمیں پہنچا دے. لیکن اگر وہاں پر ہم پہنچے اور وہاں پر لائن جو ہے وہ بہت لمبی ہوئی، جن کے حقوق ہم نے مارے ہیں تو وہ سب وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور ہمارے پاس کرنسیاں ان کے حقوق پورا کرنے کے لیے صرف نیکیاں ہوں گی. تو انسان اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا جس جس کے حق میں کمی کی ہوگی. اور اگر دیٹ لائن گوز آن، کہ وہ لائن لمبی ہے، رشتہ دار بچ گئے، ہماری نیکیاں ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ان لوگوں کے گناہ ہمارے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے، اور ایک انسان اللہ رحم کرے جنت میں جاتے جاتے وہ دوزخ میں بھی جا سکتا ہے. اگر قنطرہ پہ پار نہیں ہوئے، پورا میدان حشر ختم ہو چکا ہے اور جو ہے پلے سے رات سے گزر کر آ چکے ہیں، قنطرہ جنت سے باہر ہے، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں تک بھی اگر یہ معاملہ نہیں سولو ہوا صحیح سے، تو سارے لوگوں کو دینے پڑیں گے اعمال نیکیاں، اور اگر ان کے رہ گئے، لائن رہ گئی، تو ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور ایک انسان جنت میں جاتا جاتا وہ جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے کبھی کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو کسی کے اوپر بھی، اور کبھی کوئی ہمارے اوپر بھی ظلم اور زیادتی نہ کرے. تو قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. حساب کتاب سے ڈریں. اللہ مالک قیامت کے دن کا دنیا میں ہی فیصلے نہیں کرتے پھریں لوگوں کے اعمال کے، اپنے اعمال کو دیکھیں. اسی طرح حقوق و فرائض کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. ہم تو دوسروں کو ہی جنت اور دوزخ کے فیصلے کرتے ہوئے دنیا میں ہی نظر آتے رہتے ہیں، اور ہم دنیا میں ہی سب کو فیصلے سنا دیتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی. تو اللہ نے کرنا ہے فیصلہ کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. ہم کوئی نہیں ہوتے فیصلے کرنے والے. شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فرض پورا کیا یا نہیں. بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے اس نے پورے کیے یا نہیں. تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا ہے. ہم جس کیٹیگری میں بھی ہیں، جو رشتے، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، وہ ہم کتنی پوری کر رہے ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا درست رویہ رکھتا ہے، تو معاشرے کے اندر خوشگواری آ جاتی ہے، معاشرہ سنور جاتا ہے. جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں. یاد رکھیں، اگر دوسرا آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو آپ اچھا کرنا شروع کر دیں. یہی تو آپ کا امتحان ہے. اگر ہمارے ساتھ جو لوگ اچھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا کر رہے ہیں تو اس میں ہماری کیا خوبی ہے، اس میں ہماری کیا اچھائی ہے. وہ تو دوسرے نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تھا تو ہم نے بھی اچھا کر دیا اس کے ساتھ. اصل امتحان وہاں ہے جہاں ہم برے کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کریں، برے کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آئیں. یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے جو بار بار زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتا رہتا ہے. تو فوراً کانشیس ہو جائیں. جہاں آپ نے اچھا کیا، لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، آپ کی حق تلفی کر رہے ہیں، فوراً کانشیس ہو جائیں، کہ فوراً الرٹ ہو جائیں کہ یہ میرا امتحان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے. ہمیں ساری چیزیں بالکل اسموتھ مل جائیں دنیا میں، مال بھی مل جائے، اولاد بھی سدھر جائے، سارے رشتے دار بھی اچھے ہو جائیں، ساری چیزیں نیکی کے ساتھ آرام سے نیکیوں کے مواقع مل جائیں. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم یہاں امتحان لینے کے لیے آئے ہیں. کبھی کسی چیز سے ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی کسی چیز سے ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی آپ سب کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو احسن ہو، سب سے اچھا ہو، بہترین ہو. گندے کپڑے سے ڈسٹنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ گندگی پھیلے گی، صفائی نہیں ہوگی. اس لیے برائی کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دور کریں، تبھی وہ برائی جو ہے وہ دور ہوگی. کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہے، اسی کے ساتھ آپ نے اچھا کر کے دکھانا ہے. احسان کے درجے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہترین صفت بتائی گئی تھی کہ وہ محسن تھے، اور بہت سارے اور انبیاء کی بھی. تو محسن کا کیا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ برابر کے درجے پر نیکی نہیں کر رہا ہوتا دوسروں کے ساتھ، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر درجے پہ کر رہا ہوتا ہے، احسان کے لیول پر. لیکن احسان کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، کسی پہ جتانے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس لیول پہ آپ جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں، کس لیول پہ آپ لوگوں کی باتیں برداشت کر رہے ہیں اور ان سے آسان سلوک سے پیش آ رہے ہیں. کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیپتھ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن کرتے رہنا ہے، برائی کو اچھائی سے دور کرتے رہنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اس سے بھی زیادہ برائی سے دور کرتے ہیں. کوئی ہمیں ایک بات کرے، ہم اس کو 4 سنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی سی بات
کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو اس پر ہم غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں کہ میں نے تو فلاں فلاں وقت تمہیں برداشت کیا ہے، ساری بڑاس نکال کے سارے اپنی نیکیوں پہ پانی پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، جتا دیتے ہیں۔ احسان جتانے والے کو بہت بدترین کہا گیا ہے۔ جو احسان جتاتا ہے وہ ایک بدترین انسان ہے۔ تو نیکیاں کر کے بھی، برداشت کر کے بھی احسان نہیں جتانا، لوگوں کو سنا کے نہیں رکھ دینا، یہ ترم خانیاں نہیں دکھانی، کیونکہ مومن اور احسان کرنے والے محسن بندے ایسے نہیں ہوتے۔ کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو ہم کیا ہمارا رویہ ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے امتحان کا، وہی جو پیک پوائنٹ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت آسان ہے کہ کوئی بھی ہمیں ہرٹ نہ کرے، پھر تو وہ جنت ہی ہو جائے گی۔ یہ تو جنت میں ہونا ہے، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے بھی ہرٹ نہ ہوں۔ تو جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں گے تو ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ پر، اس آفس میں، اس سٹی میں، اس کنٹری میں کیا خیر آئے گی؟ اگر دوسرا اچھا نہیں تو تم اچھا بن کر دکھاؤ۔ تمہیں اس سے شکایتیں ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو تم سے شاید اس سے بھی زیادہ شکایتیں ہوں، لیکن ہم صرف اپنی طرف کی سٹوری سناتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ میں کیسا ہوں۔ مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھو گی کہ میں نے کیا کیا، تو مجھے اپنا جائزہ لینا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دیں، جس دن آپ نے اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیا، اس دن سے اصلاح کا دور شروع ہو جائے گا، اور ہر کوئی یہ دیکھے گا تو پورے معاشرے میں بہتری آ جائے گی۔ یہود و نصارہ کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن ان کے کیوں معاشرے ہم سے زیادہ سنورے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہی چیزیں نوٹ کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے آسان طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہمارے اخلاق آسان درجے پہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں طہارت نظر کیوں نہیں آتی؟ اندرونی طہارت، کردار کی طہارت، کہ ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، نفرتیں نہ ہوں، ہم اپنے حقوق چھوڑ کے دوسروں کے ادا کرنے والے ہوں۔ پھر ظاہری طہارت، کہ ہمارے جسمانی طور پہ ہم پاکیزہ ہوں، ہمارے گھر پاکیزہ ہوں، ہمارے گلیاں، ہمارے سٹیز، ہمارے شہر، ہمارے ملک پاکیزہ ہوں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم ہر کام ریٹرن کے لیے، دنیا کے ریٹرن کے لیے کرتے ہیں، اور وہ لوگ تو صرف اپنے دنیا کے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے نیکیاں بظاہر نیکیاں کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آ رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس، تو بھی وہ اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر ایمان ہے تو ہم ان سے زیادہ آگے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نظام نہیں دیا کہ ہم کسی سے پیچھے ہو جائیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ تو جس دن ہم نے اپنے مقام کو پہچان لیا، اس دن سے خوشحالی آ جائے گی۔ تو کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر چھوٹا یا بڑا ہو، ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو تم اچھائی سے آغاز کر لو، اور دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو۔ برے حالات پر تسبیح کرتے رہو۔ علاج بتایا جا رہا ہے ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، لوگوں سے ہرٹ ہونے کا۔ آج لوگ کتنا ذکر کرتے ہیں کہ میں بہت ہرٹ ہوئی فلاں کی بات سے، اس کا کیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج بتا رہے ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ تسبیح کرو اللہ کی، اس سے اسٹرینتھ ملتی ہے، اس سے اسٹرینتھ ملتی ہے برداشت کرنے کی، طاقت ملتی ہے اچھے کام کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی۔ تو برے حالات پر تسبیح کرتے رہو، دل تنگ ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگنی ہے؟ سب سے پہلے اسباب کی طرف بعد میں جانا ہے، پہلے اللہ سے بیان کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو جب انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، تو مسائل خود بخود دم توڑتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وے آؤٹ دکھاتا جاتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا، اس کو عطا کر دے گا وے آؤٹ ہر مشکل کا، کس مشکل سے کیسے نکلنا ہے۔ انسان اگر زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے تو یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی خیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نیکیوں میں ثابت قدمی نہیں رہتی۔ یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس پر استغفار کی ضرورت ہے، تو استغفار کی کثرت کیجیے۔ آگے آیات میں اعمال ناموں کا ذکر آیا کہ نیک کاروں، نیکی کرنے والوں کے نامہ اعمال ان کی موت کے بعد علیین میں رکھے جائیں گے، اور یہ ایک اعلیٰ ترین جگہ ہے۔
آیت نمبر 19 سے 21 میں فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اور تم کیا جانو علیین کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ تو علیین کیا چیز ہے؟ ایک جگہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جائیں گی، ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، یعنی نیک لوگوں کے داخلے کی جگہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز، اس طرح ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس عمل سے علیین میں نام درج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بھی شامل کر دے۔ پھر اگر لغو شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے نام کٹ جاتا ہے، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک حفاظت کرنا اور لغو باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال علیین میں رکھنا۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 1 سے 5 ہے۔ آیت نمبر 1 میں آتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پھٹ جائے۔ آسمان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے گا اور وہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح اللہ زمین کو حکم دے گا تو پھر زمین جو ہے وہ پچک کر اسٹریٹ ہو کے بالکل سیدھی ہو جائے گی، ایک سفید میدے کی روٹی کی طرح، اور اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال کر بالکل خالی ہو جائے گی۔ زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں رہے گا، وہ بالکل سفید میدان کی طرح ہوگی۔ سارے مال و دولت کے خزانے باہر نکال دے گی، مرے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دے گی اور اپنے رب کا حکم مان لے گی۔ ہر مخلوق کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے۔ آیت نمبر 7 سے 9 میں آتا ہے اس دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سب کو پڑھ کر سنائے گا، یہ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال۔ پھر فرمایا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور بنائیاں کم ہوں گی۔ اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا اور ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کرنا۔ آیات 10 سے 15 میں ہے گناہگار انسان کو معلوم ہوگا کہ میرے سیاہ اعمال کی وجہ سے مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے زبردستی نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ نامہ اعمال دیکھتے ہی چیخ و پکار کرے گا اور مر جانے کی تمنا کرے گا۔ اب موت کا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کر رہا تھا، فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث ہو کر عیاشی کر رہا تھا۔ اللہ ہمیں ہر وقت خوف آخرت اپنے اوپر طاری رکھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البروج آیات 1 سے 8 ہیں۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئیں، کافر بادشاہ نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی، اور جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ کہتا تو اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا، اور عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا وہ جب اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی ٹھٹکی تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھیں۔ مومن کے لیے مرنے کے بعد راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ ہمیں کون سی مشکلیں پیش آ رہی ہیں ایمان پر عمل کرنے میں، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے میں اور برائیوں سے رکنے میں؟ ہم سے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جو سہولیات، فونز، گیجٹس، آسانیوں سے بھرے ہوئے گھر ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ ان کو ہم نے کس راستے میں استعمال کیا۔ اے سی میں سو کر نمازیں قضا کر دیں یا پھر اور زیادہ نیکیاں کیں، اور زیادہ نوافل پڑھے اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے کے لیے نکلے، فلاح و بہبود کے لیے نکلے، لوگوں کے کام کرنے کے لیے نکلے۔ یہ سارے ہمارے گھروں میں جو چیزیں آسائشیں بھری ہوئی ہیں اس کا جائزہ لیں۔ صحابیات کے کچن کیسے تھے، ہمارے کیسے ہیں، ہمارے گھر کیسے تھے، صحابہ کرام کے گھر کیسے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ تو ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے اور پھر
صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس کس طرح عمل کیے۔ اللہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے اور گناہوں سے بچنا آسان کر دے۔ وہ جو اپنے ایمان پر جمے رہے وہ ہیں نیک لوگ، ان کے لیے کامیابیاں لکھ دی گئی ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان ظالموں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوتا ہے، اور ان پر زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں جس سے ان کے جسم جل جاتے ہیں۔ تو ناپام بوم ہو یا کلسٹر بوم ہو، یہ سب کیا چیزیں ہیں جو بستیوں پر گرائے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر قیمت پر اپنا ایمان بچاتے ہیں۔ ہم دنیا میں کس جگہ پر بھی رہ رہے ہوں، ہم سے ہمارے ایمان کا سوال ہوگا کہ ہم نے وہاں رہتے ہوئے کیا کوششیں کی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آزادی سے کہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں بتایا گیا، ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جن بدبختوں نے مومن مردوں اور مومن خواتین کو اذیت دی اور پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم میں بھون دینے والا عذاب ہوگا۔ اس کے برعکس ایسے اہل ایمان جو اچھے اعمال کر رہے ہیں جنت کے اونچے باغات میں ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سورہ طارق۔ طارق کہتے ہیں کھٹکھٹانے والے کو، اور یہاں ستارہ مراد ہے۔ اللہ نے کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند ستارے چمکتے ہیں۔ جس طرح آسمان اور اس پر موجود چمکتے ہوئے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر رکھتے ہیں، اسی طرح ہر انسان پر بھی نگران فرشتے موجود ہیں جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے، کیا کچھ ہے جسم کے اندر، ذرا بتائیے، سوچئے۔ اتنی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے صرف گنا بھی نہیں ہے، اپنی باڈی پارٹس کے اندر ہر چیز کے نام بھی نہیں ہمیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سالہ سال لگا کر ڈاکٹر بنتے ہیں اور جسم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک سیل کو بھی انسان پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا، کہاں یہ کہ سارے وجود کو جان لے۔ جس رب نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 9 میں ہے یوم تبلی السرائر، جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ تو اللہ انسان کی نیت، ارادے اور سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ قیامت کے دن اس کے اعمال کا جائزہ اس کی نیت، ارادے اور پوشیدہ مقاصد کی بنا پر ہی لیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان کے وہ اعمال جو دنیا میں ایک راز بن کے رہ گئے تھے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں کھلتی نہیں، کتابیں بند ہو جاتی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ظاہر میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہماری نیت اور خواہش اور ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو تو ہمارا ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ ظاہر پر ہی ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت خوب، بہت ہی اچھا، لیکن ہم نے کس نیت سے کیا اس کو، ہمارے دل میں کیا کچھ چل رہا تھا وہ دنیا میں نہیں پتا۔ اسی طرح کسی نے بھی بم دھماکہ کر کے ناقابل تلافی نقصان کر دیا ہو لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا۔ اسی طرح ایسے اعمال جن کی نیت کر لی گئی لیکن کام نہیں ہو سکا تو اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ کیا چیز کس نیت سے کی گئی اس حساب سے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن سینوں کے راز بھی سامنے آ جائیں گے، سب کچھ کھل جائے گا کہ کس غرض سے کیا، کس نیت سے کیا، کس مقصد سے کیا۔ ساری دنیا سے انسان جن چیزوں کو چھپائے ہوئے ہوگا وہ سب سامنے کھل کر آ جائیں گی، کیونکہ جو بیج اس نے دنیا میں بویا تھا اسی کے مطابق قیامت کے دن اس کی فصل لگی ہوئی ہوگی اور اس نے وہی فصل کاٹنی ہوگی، وہی کچھ اس کو ملے گا۔
حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی ہم کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اگر کوئی اس کا شکریہ ادا نہیں کرے تو مائنڈ نہیں کرتا، لیکن جو بندوں سے بدلہ چاہتا ہے اگر اس سے تھوڑا سا بھی اسے اگنور کر دیا جائے تو وہ بہت مائنڈ کر جاتا ہے کہ میں نے تو اتنا کام کیا دین کا، اتنا خرچ کیا، مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ یا کوئی بھی دنیا کا کام بھی، وہ بھی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کریں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہمیں اپنی پسند کے کام کرنے والا بنا دے، ہم خالص تیری رضا کے لیے کام کریں، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے۔ سورۃ الاعلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے اور عیدین کی نماز میں پڑھتے تھے۔ آگے آیات 14 اور 15 میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا پھر نماز ادا کی۔ تو یہاں اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے تزکیہ نفس کا ذکر ہے، پاکیزگی کا ذکر ہے، کیونکہ سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی پاکیزگی ہے۔ وضو نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ باطنی اعمال میں بھی نیت پاک نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ جب نفس پاک ہوگا تو اس میں ہدایت کی روشنیاں چمکنے لگیں گی۔ نفس کی پاکیزگی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ انسان کو نیکی سے محبت ہونے لگتی ہے، نیکی کی مجالس سے محبت ہونے لگتی ہے، قرآن سے محبت ہونے لگتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی قدر دل میں آنے لگتی ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ سورۃ الغاشیہ، آیت نمبر 1 سے 7 میں گناہ گاروں کا برا انجام بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گاروں کے چہرے شرم اور ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی، ایسی غذا جو نہ بھوک مٹائے گی اور نہ موٹا کرے گی۔ اللہ اس انجام بد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آیات 8 سے 16 میں ہے نیکوکاروں کے چہرے روشن اور دمکتے ہوئے ہوں گے، ان خوش نصیبوں کو انعام کے طور پر اونچا باغ رہائش کے لیے عطا کیا جائے گا۔ اس باغ میں وہ کوئی بے مقصد بات نہیں سنیں گے، وہاں کچھ ذائقہ مشروب کا چشمہ رواں دواں ہوگا، اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، عمدہ کھانے چنے ہوئے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، ان پر ٹیک لگانے کے لیے جا بجا تکیے سجے ہوئے ہوں گے۔ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کو نہیں سنا، یعنی اس لیول کی نعمتیں ہیں۔ یہ بھی جو نعمتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر، یہ صرف دنیا کی طرح کی نہیں ہوں گی کہ قالین بچھے ہوئے ہیں تو تکیے لگے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کا کیا ہی کہنا، وہاں کی تو زمین بھی جو ہے وہ کستوری کی، مٹی جو جنت کی ایک اینٹ، جو جنت کے محل ہوں گے، جنت کی ایک اینٹ جو ہے اس میں سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا جو ہے وہ کستوری کا ہوگا۔ تو حدیث میں ہمیں ان کی بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں، ان ساری چیزوں کی کہ کیا کیا چیزیں کیسی ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ سورۃ الفجر، آیت نمبر 1 میں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید بھی آتی ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو، اور تلبیہ بھی۔ یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، اور اس میں کیا ہوا کوئی بھی عمل پورے سال کے اعمال پر بھاری ہوتا ہے۔ آیات 27 سے 30 ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہاں مطمئن نفس کی موت کا منظر بتایا گیا ہے کہ کتنے آرام سے اس کی جان نکلتی ہے اور کتنے آرام سے وہ اپنے رب کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے، پورے شرع صدر کے ساتھ، انہیں یہ کہا جائے گا موت کے وقت، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا جن کو فرشتے جنت کی خوشخبری دیں۔
سورۃ البلد آیت نمبر 5 سے 10 میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی ہے جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ خیرات کیا ہے، کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ پھر تکبر کرنے کا کیا جواز ہے؟ اللہ نے اس پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اسے حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں جن سے حق کا اعتراف کر سکتا ہے، اسے نیکی اور بدی کی راہ کا فہم دے دیا ہے، اس کے لیے خیر اسی میں ہے کہ نیکی کی راہ اختیار کرے اور ہر نیکی صرف اور صرف اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دے۔ آگے آیات 11 سے 16 میں ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ خیرات یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ناداروں کی مدد کی جائے، غلاموں کو آزاد کیا جائے، قحط کے وقت بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے یا مسکین کی سرپرستی کی جائے اور خاک میں رلنے والے مسکین کو سہارا دیا جائے، گویا ایسے محتاجوں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی کوئی امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں کر دے کہ ہم ان سارے مسلمانوں کی مدد کر سکیں، تو ان کی مدد صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کی جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی حیثیت اور توفیق دے کہ ہم خلوص کے ساتھ ناداروں کی مدد کریں اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلا سکیں۔ سورہ شمس، اس صورت میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر اللہ نے بتایا کہ انسان کے اندر 2 چیزیں رکھ دی گئی ہیں، نیکی اور بدی کا شعور۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا خیال ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر الہام کر دیے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح نیکی کے رستے پر ثابت قدمی اختیار کر سکتے ہیں اور برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری اس پہ مدد کرے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا۔ یاد رکھیں، نفس کا علاج جسم کے علاج سے زیادہ مشکل ہے۔ نفس کا علاج جو ہے، جسم کی بیماریاں تو نظر آ جاتی ہیں، انسان ان کا علاج کر لیتا ہے، نفس کی بیماریاں ان کا پتہ نہیں چلتا اور انسان ان بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے جس کی وجہ سے خود کو بھی تکلیف دیتا ہے اور اوروں کو بھی تکلیف دیتا ہے اور اپنے اعمال کو بھی برباد کرتا ہے۔ ہر نفس کو برائی اچھائی کی پہچان دے دی گئی، کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے۔ سورۃ اللیل آیات 5 سے 7 ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کر کے دنیا کی محبت کو دل سے نکالے، ہر وقت محتاط رہے، کانشس رہے اور ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر تقوی کی زندگی بسر کرے۔ کوشش کریں کہ تقوی کی زندگی بسر کرنا ہے، حق کی دعوت کی وہ تصدیق کرے اور تن من دھن سے اس کا ساتھ دے۔ اس کردار کے حامل لوگوں کے لیے اللہ سب سے بڑی آسانی یعنی جنت کی راہ آسان فرما دے گا۔ جنت حاصل کرنا پھر مشکل نہیں رہے گا، حالانکہ جنت کا راستہ کانٹوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے جنت کا حصول آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کی آفات اس سے دور کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے۔ آگے آیات 8 سے 11 میں ہے، اللہ ایسے کردار کو ناپسند کرتا ہے جس میں انسان اللہ کی راہ میں مال دینے کے حوصلے سے بخل کرے، تقوی کی بجائے غفلت کی روش اختیار کرے اور ناجائز اور جائز کی پرواہ نہ کرے، حق کی دعوت کو جھٹلائے اور اس کی مخالفت کرے۔ ایسے کردار کے حامل لوگوں کو اللہ سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم کی راہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمارے لیے جہنم کی راہ مشکل بنا دے۔ جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا جمع کیا ہوا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ ایسی روش سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ الضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو ایسی ایسی تکالیف دیکھی کہ جو شاید ہی زندگی میں کسی نے دیکھی ہوں۔ پھر وحی کا سلسلہ کچھ رکا تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں بتایا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، تم دن بھر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اور رب تمہارے ان اعمال کی قدر نہیں کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، کنٹینیوس اسٹرگل کرتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما۔ فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ جو شخص بندوں کی بھلائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بندوں کے دلوں میں اس کی محبت نہ ہو؟ اللہ ہماری نیکیوں کو، کوششوں کو قبول فرما لے، ہمیں دین کے کام اپنے لیے خالص ہو کر کرنے والا بنا لے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر دے۔ سورہ علم نشرح آیت نمبر 1 میں فرمایا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کے حق ہونے پر اطمینان، دل کا نور، ہدایت سے روشن ہونا اور ذکر الہی سے نرم ہونا ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری۔ آیات نمبر 5 سے 8 ہیں، فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جو لوگ مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں، بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن ان قریب آپ کی ثابت قدمی کے نتیجے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں۔ تو البتہ رات میں اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات عطا کرے گا اور دن بھر کی مشن کی خاطر محنت کے لیے نیا جذبہ اور مزید توانائی عطا فرمائے گا۔ رمضان گزر رہا ہے، آج قرآن مکمل ہو رہا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے ہم فارغ ہو گئے۔ تو یاد رکھیں مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب آپ کو فراغت ہو کہ اب میرے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی نفل، کوئی لوگوں کی خدمت کا کام ضرور شروع کر دیجئے۔ اور اس بات کا دھیان رکھیے کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ باندھ کر رکھنا ہے۔ جب تک ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، یہ جو روشنی دل میں آئی ہے، یہ جو نور قرآن کا آیا ہے دل میں، قرآن سننے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے جو عمل میں بہتری آتی جا رہی ہے، اگر قرآن سننا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، تو یہ چلا جاتا ہے، یہ ایمان کا یہ لیول پھر برقرار نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن کی ایک کے بعد ایک کلاس سے جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے، مشکلات کا حل صرف اس میں ہے کہ انسان ان سے اپنا دھیان ہٹائے۔ جتنا زیادہ آپ ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اتنا ہی آپ دلدل میں پھنستے رہیں گے۔ اس کو اگنور کر دیجئے، کیونکہ ہر مشکل حل ہوگی ایک وقت کے ساتھ۔ اس کا انتظار کیجئے، دعا کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اس طرح خیرات کیجئے، لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے۔ اپنی گزشتہ زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہے تو اس پر توبہ اور استغفار پڑھیے۔ ان سارے مسئلے مسائلوں میں پھنس کر قرآن کو نہ چھوڑیے، کیونکہ اسی سے تو مشکلات کا حل ملے گا۔ سورہ التین آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر پرامن شہر مکہ کی قسم کھا کر۔ یہ حقیقت یہاں بیان کی گئی کہ انسان کی تخلیق بڑی عظیم ساخت میں ہوئی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، یعنی سیدھا کھڑا کیا، جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پر رکھ کر نہیں چلتا، خوبصورت شکل عطا کی، ایک وقار عطا کیا، بہترین خوبصورت آنکھیں دیں اور بہت کچھ اس کو عطا کیا، اس کے قابل شرم حصے چھپا کر رکھے۔
پھر آگے بتایا گیا کہ بہترین بناوٹ میں ہونے کے باوجود جب انسان اپنی فطرت کو مس کر دیتا ہے تو پھر وہ حیوانوں سے بھی نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی پہلی وحی ان 5 آیات پر مشتمل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان آیات میں علم کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ وہ رب جو خالق ہے، بڑا کریم بھی ہے، اس نے انسان کو علم جیسی دولت دی، وہ دولت جو انسان کو صحیح علم، تحمل اور عزت عطا کرتی ہے۔ قلم کے ذریعے علم کے سلسلے کو آگے بڑھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کی فضیلت جو ہے اس پر پوری یہ سورت نازل کر دی گئی، سورۃ القدر۔ شب قدر کی عظمت اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس شب میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس شب کو رمضان المبارک کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ شب قدر میں یہ مسنون دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر انی کہیں گے تو وہ سنگولر کے صیغے میں جاتا ہے، یعنی مجھے معاف فرما دے۔ انا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم سب کو معاف فرما دے، دونوں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس رات اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، فرشتے اور روح الامین ان فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت و سلامتی طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ سورۃ البینہ، بینہ کا مطلب ہے کھلی دلیل، روشن دلیل۔ تو قرآن اور نبی کھلی دلیل ہیں، جو ان کو مانیں گے وہ خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق ہیں، جو ان کو نہیں مانیں گے وہ شر البریہ یعنی بدترین مخلوق ہیں۔ سورۃ الزلزال، قیامت کے دن زمین زلزلے کے ساتھ خوب ہلائی جائے گی۔ اس آفت کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال دے گی۔ انسان حیران ہو کر کہیں گے زمین کو کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد زمین اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال کا حال سنائے گی جو اس پر انسانوں نے انجام دیے تھے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی۔ تو آپ آج اس جگہ بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، اس کی بھی گواہی دے گی۔ اگر کسی جگہ خراب کام یا فحش فلم دیکھ رہے ہیں، یا فحش ریلز، فحش یوٹیوب پہ، فحش فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کسی بھی کہیں پر بھی آپ کوئی بھی چیز فحش دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کی بھی گواہی دے گی۔ یا جس جگہ بیٹھ کر جو بھی برا کام کیا، حرام کام کیا، وہ زمین کی وہ جگہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ آگے آیت میں بتایا گیا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی اور برائی بھی چھپی نہیں رہے گی۔ تو یہ زمین بھی اللہ کی فرما بردار ہے، یہ بھی بتائے گی کہ اس پہ کہاں کہاں بیٹھ کر کس کس نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ انسان کے ہاتھ، اعضاء، ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے اگر وہ خلاف اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی کام کرے گا۔ اس کا تو اپنا جسم بھی اپنا نہیں ہے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو اس کا تو یہ جسم بھی اس کے خلاف گواہی دے گا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے چھوڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو قرآن سے جڑ جائیں، زمین پہ بیٹھ کر نیک کام کریں، کیونکہ زمین اور آسمان اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس کائنات میں ہم کتنا اللہ کے فرما بردار ہیں، جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، اس کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ العادیات، اس سورت میں گھوڑوں کی مثال دی گئی کہ وہ کیسے اپنے مالک کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ مگر اے انسان، تجھے رب نے پیدا کیا، نعمت دی، تو کیوں محنت نہیں کرتا؟ نعمت پا کے رب کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کیوں رب کا ناشکرا ہے؟
آیات 1 سے 8 میں ہے۔ یہ آیات انسان کے کردار کا گھوڑوں کے کردار سے موازنہ کر رہی ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے اشارے پر ہانپتا ہوا، پتھریلی زمین پر چنگاریاں نکالتا ہوا، گرد و غبار اڑاتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہے۔ کتنا فرما بردار ہے اپنے مالک کا، اور ہم انسان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے رب کے اتنے فرما بردار ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو وہ گرد و غبار اڑاتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہے اپنے مالک کے حکم پر، لوٹ مار اور غارت گری میں اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مالک کے ساتھ اس کی دشمن کی صفوں میں جا گھستا ہے۔ مالک گھوڑے کا خالق نہیں اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ گھوڑا اس کے احسان کا کیسا اچھا بدلہ چکاتا ہے۔ اللہ انسان کا خالق ہے، اس کے لیے غذا ہر نعمت پیدا کرتا ہے، لیکن انسان اللہ کا ناشکرا ہے۔ وہ اللہ کی محبت کو پس پوش ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، ان کو پس پوش ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس ناشکری اور احسان فراموشی کی روش سے بچائے۔ سورۃ القاریہ۔ اس سورہ میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اس دن نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں عیش کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 1 میں فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کس طرح انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے، جس نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، پھر تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس تباہیوں سے بچائے۔ سورۃ العصر۔ اس سورہ میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، سوائے 4 کام کرنے والوں کے، یعنی ایسے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو یہ 4 کام کریں۔ بھلا وہ کون سے ہیں؟ زبان اور دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رہنما بناتے ہوئے خلوص اخلاص سے نیک اعمال کریں۔ تیسرا، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے مال اور جان سے بھرپور کوششیں کریں۔ چوتھا، اور تبلیغ کے حق کے دوران جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان پر ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کی تلقین کریں۔ انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب 4 چیزیں یہ اس کے اندر ہوں: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کے نقصان سے بچنے کے لیے 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1 میں فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر طعنہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس صورت میں اخلاقی برائیوں کا تذکرہ ہے، جیسے طعنہ دینا، جھوٹ بولنا، غیبت، یہ سب کام کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ تو اسی طرح مال سمیٹ کے رکھنے والوں کو بھی جہنم کے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کا بھی انجام برا ہوگا۔ سورۃ الفیل۔ اس سورہ میں ہاتھی والوں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابرہہ اپنے لشکر والوں کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق یعنی پرندوں سے پورا لشکر تباہ کر دیا تھا۔ سورۃ القریش۔ قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ وہ خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ وہ رب جس نے انہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت اللہ کے گرد خاص علاقے کو حرم قرار دے کر وہاں پر جنگ و جدال سے روک دیا، گویا انہیں ہر طرح کے خوف سے امن دیا۔ سورۃ الماعون۔ دور جاہلیت کی اخلاقی حالت کو بتایا گیا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتے تھے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں۔ پھر فرمایا، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سارے ایسی چیزوں سے بچائے جو اللہ کی ناراضگیوں کا سبب بنے اور نمازوں کو ضائع کرنے کا سبب بنے۔ نمازوں کو صرف پڑھ نہیں لینا، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اخلاقی خرابی کا ذکر ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں بھی کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، استعمال نہیں کرنے دیتے۔ اللہ ہمیں تمام بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔
سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، دین کے ساتھ ساتھ صحابہ جیسی جانثار ساتھی دنیا میں عطا کیے، آخرت میں کوثر عطا کریں گے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جو ایک بار اس کا پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پلانا، ایسا ہمیں بنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہم ان کے مشن کو ایسا آگے چلانے والے ہوں۔ اللہ ہماری اس پر مدد فرمائے۔ قیامت کے دن بدعتی لوگ اس کا پانی نہیں پی سکیں گے، اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعتوں سے بچائے۔ سورۃ الکافرون، یہ سورہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اس سورہ میں کافروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات ہے، اس دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ میں شرک کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ سورۃ النصر، اس سورہ میں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے عروج کا ذکر ہے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نعمت کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور استغفار کی تلقین کی گئی۔ سورۃ اللہب، اس سورہ کا دوسرا نام سورہ مسد بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب تھا۔ اس سورہ میں اس سب سے بڑے گستاخ اور اس کی بیوی کے لیے سخت ترین عذاب کی وعید ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج ہمارے سامنے قرآن اور حدیث صحیح شکل میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے سامنے جو ہے وہ موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سننے کو مل رہا تھا، صحیح احادیث صحیح سنت اس کے سامنے تھی، لیکن جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ ساری حجتوں کے بعد، سارے دلائل سامنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کن فرقوں کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارا سب کچھ صاف واضح کر دیا ہے، صحیح حدیث صحیح شکل میں موجود ہے اور وہ قیامت تک رہے گی، تو اس کو ایکسپلور کریں، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ اللہ ہماری اس پر مدد کرے اور ہمیں صحیح دین سیکھنے سکھانے والا بنا دے، اور ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچا لے اور ہمیں بدعتوں سے بچا لے، آمین۔ سورہ اخلاص، یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے، توحید پر سب سے جامع سورت ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنی بلڈنگ کی بیس کو اسٹرانگ کریں، اپنے عقیدے کو اسٹرانگ کریں۔ اگر ہم آپ کے عقیدے میں، ہمارے عقیدے میں اگر شرک ہے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ کون سے اعمال؟ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ شرک سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ عقیدے کے شرک سے بچیں، عملی شرک سے بچیں، اللہ کی ذات و صفات میں شرک سے بچیں، ہر طرح کے شرک سے بچیں۔ اب آگے آنے والی 2 صورتیں معوذتین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ سورۃ الفلق اور سورہ ناس ہیں۔ یہ بہترین تعوذ بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ سورۃ الفلق، یہ ہر چیز کے شر سے بچنے والی سورہ ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ ہر چیز سے پناہ دینے کی قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے ہر چیز کی قدرت۔ اس سورہ میں بیرونی شرور سے پناہ لی گئی ہے۔ سورہ الناس، قطرے سے بچنے کے لیے اللہ کی 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے۔ ان آخری 2 صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی، تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو، وہ اسٹرانگ بن سکے، وہ ہدایت پر جم سکے۔ اللہ ہمیں بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 30 مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ ہم سب سے دور قرآن سننا قبول فرمائے، ہم خود بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اس دور قرآن میں جس نے جو بھی حصہ لیا، اس پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار عطا فرما دے جنت الفردوس میں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔